غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ جتنا وہ درس گاہ میں پڑھنا تھا، وہ قصبے میں جتنا کہ ایجوکیشن کا انتظام تھا وہ آپ نے پڑھا، اور آپ کو علم کی پیاس تھی۔ علم کی پیاس ختم نہیں ہونی چاہیے، علم کی پیاس کبھی بھی بجھنی، یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن، حدیث پاک میں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے، جس نے کہا بھائی آپ نے مطلب ایم اے کی ڈگری لے لی بس اب دی اینڈ، یا پی ایچ ڈی کر لی دی اینڈ، نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ علم جو جس کو ہم معرفت رب کا ذریعے سمجھتے ہیں، اب تو یہ جدید سسٹم آف ایجوکیشن ہے نا، جس نے اس کو جاب سے کنیکٹ کیا کہ جاب مل گئی بس ختم، ڈگری اس لیے لی تھی، کہا نہیں۔ اسلام میں علم کے حصول کی نیت یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، تو معرفت میں تو بندے نے ترقی کرنی ہے نا، تو وہ علم سے کیسے سیر ہو سکتا ہے؟ تو وہ کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوگا۔ مسلمان کا دل کبھی علم کی بات سے بھرے گا نہیں، وہ جاب اورینٹڈ نہیں ہے، وہ اللہ کی معرفت سے اورینٹڈ ہے کہ خدا کی معرفت کے حصول کے لیے میں نے اس میں آگے سے آگے بڑھ جائے۔ اب دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عالم ہے؟ بولیے، آپ تو یوں خاموش ہیں جیسے یہ ریاضی کا سوال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑے عالم، مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم میرے رب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں تھا، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہے ان کی دعا کیا تھی؟ 16ویں پارے میں، 16ویں پارے میں، قل رب زدنی علم، اے محبوب فرما دو کہ یا اللہ میرے لیے علم میں اضافہ کر دے، رب زدنی، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ یعنی سب سے بڑے عالم مخلوق میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریں رب زدنی علم۔ وہ علم، ہاں یہ ضرور ہے بات، وہ علم جس سے معرفت رب کا حصول اور اس کی منزلیں طے ہو، قرب کی منزلیں طے ہو، اس علم سے مومن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کہ غوث پاک انہوں نے بھی اپنی کامیابی کے دو اسباب بتائے، ایک تو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اور دوسرا بھی ابھی بیان کر دیتا ہوں، بات چل نکلی ہے کہ سیدھا غوثی آپ کا کلام ہے اور اس کی بڑی روحانی تاثیر ہے، جو اس کو اپنے ورد میں رکھے تو اس کی روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ۔ اس میں آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مول الموالی، کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ رب نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ انہوں نے اپنے قطبیت کبریٰ کا راز علم بتایا ہے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ علم کی پستی اور زوال کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو وضو کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، غسل کے مسائل کا پتہ نہیں، عمریں گزر گئی ہیں، نماز کے معانی، میں کئی دفعہ اس ممبر سے بتا چکا ہوں کہ نماز کے معانی تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ریڈنگ درست نہیں ہے، سن کے دیکھ لو، بچپن میں یاد کی تھی وہی چلتی آ رہی ہے، اور اب آگے جھجکتے ہیں کسی کو بڑے کو سناتے ہوئے کہ یار کوئی کیا کہے گا کہ میری نماز کی ریڈنگ ہی درست نہیں ہے نا ایسے۔ حالانکہ اس معاملے میں جھجکنا نہیں چاہیے۔ غوث پاک کے استاد تھے ابو الوفا عقیل، وہ فرماتے کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، خود فرماتے ہیں، بغداد شریف میں تھے، 70 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میرے علم کی جو طلب ہے وہ آج اسی دن کی طرح ہے جیسے میں جوان تھا، اور میں اپنے سے کم علم سے بھی علم کی بات لیتے ہوئے جھجکتا نہیں۔ یہ غوث پاک استاد ان کا فرمان ہے کہ اپنے سے جو مجھ سے چھوٹا ہے نا تو میں جھجک جاؤں، یار مجھ سے چھوٹا ہے، میں عمر میں بڑا ہوں تو میں کیوں اس سے پوچھوں؟ کہا نہیں، میں نے کبھی یہ جھجک عائل نہیں ہونے دیجیے۔ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ علم میں مجھ سے زیادہ ہے، اگرچہ جوان ہے، تو اس سے بھی میں نے علم حاصل کرنے اور اخذ کرنے میں کبھی شرمایا نہیں ہوں۔ یہ جھوٹی شرم ہوتی ہے جو حائل نہیں ہونے سے، چاہے عمر کے کسی بھی منزل میں پہنچ جائے۔ علم جو ہے حدیث پاک میں کہ جو حکمت کی بات ہے وہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے مل جائے اسے لینا چاہیے۔ آپ کی کوئی گمی ہوئی چیز ہے، کوئی بچہ پکڑا ہے تو آپ کہیں گے نہیں میں نے تم سے نہیں لینی، نہیں، آپ کہیں گے یار میری چیزیں لاؤ، مجھے دو۔ گم شدہ چیز
تو حدیث میں یہ کہا گیا کہ علم جو ہے مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر، کہ یہ میرا ہی خزانہ ہے، مجھے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر عمر میں کوئی کام ہے تو بندہ جھجک جائے کہ یار میں اسے پوچھوں گا میری انسلٹ ہو جائے گی، تو یہ انسلٹ کا خیال یہ جھوٹی شرم کہی گئی ہے، اس کو درمیان میں حائل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو نماز کی ریڈنگ درست نہیں آتی تو کسی کو سنا لینے میں کوئی حرج نہیں، مجھے سنا لیں، امام صاحب کو سنا لیں، کسی کو سنا لیں، لیکن سنا ضرور لیں تاکہ وہ جو بچپن میں یاد کی تھی ریڈنگ وہ درست ہو جائے، اور اس سے بھی اب آگے بڑھیں کہ اس کا ترجمہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب نماز پڑھیں گے تو حضوری کی کیفیت دل میں ہوگی، ارد گرد کے خیال نہیں آئیں گے، ایسے یہ نماز پڑھیں گے جیسے رب سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اگر نماز کا ترجمہ یاد ہوگا۔ بھارت یہ تو ضمن باتوں میں بات آئی، غوث پاک نے اپنے جیلان کے قصبے میں جتنے کوئی استاذ تھے ان سے پڑھنے کے بعد اپنی والدہ سے یہ عرض کیا کہ میں علم پڑھنے بغداد جانا چاہتا ہوں، بغداد جو کہ اس دور میں علم کا مرکز تھا، بہت عرصے تک مرکز رہا ہے، بغداد علم کا مرکز رہا۔ تو آپ کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، یہ نہیں کہا نہیں ٹھیک ہے، اور یہاں تک بے فکر کر دیا کہ اب پیچھے کا خیال نہ کرنا کہ ایسا نہ ہوگا وہاں پڑھنے جاؤ اور خیال والدہ کا ہو یا اپنے وطن کا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا اب میری تمہاری ملاقات میدان قیامت میں ہوگی۔ یہ غوث پاک کی والدہ کا جذبہ ہے، ورنہ والدہ کی بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کا دیکھو صبر کہ بیٹا علم پڑھنے جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دھیان پیچھے کی طرف، دھیان آگے کی طرف رہنا چاہیے، کہ اس کو علم کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا یہ ثمرہ ہے کہ آپ وقت کے سب سے بڑے ولی بھی تھے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ اب پڑھنے جا رہے جیلان کے قصبے میں جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا، جا رہے پڑھنے کے لیے، رستے میں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹنا شروع کر دیا، اور ایک ڈاکو سرے راہ آپ کے پاس سے بھی گزرا اور کہا کہ لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا؟ 40 دینار۔ وہ سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں، ایسے ہمارا ٹائم ضائع کرے گا، آگے کسی اور کو لوٹتے ہیں۔ دوسرا ڈاکو آیا، بائی دی وے، اس نے کہا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار۔ کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا میری قمیض میں سیے ہوئے۔ اس نے کہا اچھا سردار سے پوچھتے ہیں جاتے۔ اس نے اپنے سردار سے ذکر کیا، سردار نے بلایا، کہا کہاں سلے ہوئے؟ کہا یہ میری آستین میں ہے۔ اس کو پھاڑا گیا تو واقعی 40 دینار نکلے۔ دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو، جس کا دوسرا نام اشرفی ہے۔ سونے کے 40 سکے جب برآمد ہوئے تو سردار حیران ہو گیا اور کہا کہ لڑکے لوگ تو ہم سے مال چھپاتے اور جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا مال چھپا ہوا تھا، آلریڈی پہلے سے چھپا ہوا تھا، لیکن تم نے کیوں ظاہر کیا؟ تم نے ہم سے چھپایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا 40 دیناروں کی خاطر میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا۔ ان کا والدہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ والدہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا اور سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو 40 دیناروں کی خاطر میں اپنی والدہ سے کیا وعدہ توڑ دوں؟ نہیں، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب تم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، وہ یہ بات سن کر، اتنی سی بات سن کر، اب آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی، لیکن وہ غوث پاک کے منہ سے نکلی تھی، اور جو بات اللہ والوں کے منہ سے نکلتی ہے وہ تاثیر کا تیر ہوتی ہے، اس کے دل پر جا کر لگی۔ اور وہ سردار، حالانکہ ڈاکو بڑے شقی القلب، بڑے سنگ دل اور سخت دل لوگ ہوتے ہیں، رونا ان کو گوارا نہیں ہوتا جی، لیکن وہ سردار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ تو اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا نہیں چاہتا اور میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہا ہوں، ساری عمر گزر گئی ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ توبہ کر لی، اور جو اس کے ساتھی تھے 40، ان کا کہ تو ڈاکے میں بھی ہمارا سردار تھا، اب توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ 40 کے 40 ڈاکو اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے، وہیں سے مکہ المکرمہ چلے گئے، عمرہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف کرے، اور مال سارے قافلے کا واپس کر دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، قلائد الجواہر میں لکھا ہے کہ ہم اول من تاب علی یدی، یہ پہلا گروہ ہے جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور یہ 40 کے 40 ڈاکو تاریخ میں لکھا ہے کہ نہ صرف تائب ہوئے، اپنے توبہ پر قائم رہے، پکے رہے، یہ نہیں کہ بعد میں توبہ توڑ گئے، پکے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے ولی کی نگاہ پڑی تھی، اور سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے۔
اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ نگاہ ولی کا کمال ہے۔ اچھا، اب آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ غوث پاک سے جب غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے امر کی بنیاد کس بات پر رکھی ہے ولایت کی، تو آپ ایک تو میں نے بیان کر دیا کہ علم دین انہوں نے قرار دیا کہ اس میں میں پڑھتا کیوں، میں کبھی سیر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرماتے کہ میں نے اپنے امر کی، اپنے کام کی بنیاد سچ پر رکھی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب ہم ہر بندہ غور کرے کہ ہم کیا سچ بولتے ہیں اور کیا جھوٹ سے بچتے ہیں۔ تو یہ آج کا تورک ہے غوث پاک کے حالات کا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ حدیث پاک ہے صدق ینجی والکذب یہلک، حدیث پاک ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر ڈالتا ہے۔ جھوٹ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سچے تھے کہ اعلان نبوت سے قابل بھی آپ کا لقب کیا تھا؟ صادق۔ صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا، اور امین امانت دار۔ یہ اعلان نبوت سے قبل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا، اور اسی پر غوث پاک نے بنیاد رکھی کہ سچ بولا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے۔